السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو دہشت گردی کی حالیہ وارداتیں ہیں، واقعات ہیں، اور اس کے بعد پاکستان فوج کا جو رد عمل ہے اس پر، اور پھر اس کے بعد جو ایک پروپیگنڈا ہے انڈین، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو پاکستانی کچھ نمایاں نام ہیں جیسے اینکرز اور جب یوٹیوبرز عادل راجہ اور معید پیرزادہ، وہ جس لائن پر بات کر رہے ہیں وہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی اس واقعات کے بعد جو پاک فوج کا رد عمل ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم خالد بیگ صاحب۔ بیگ صاحب، واقعات ایک ہی دن میں 3 ہوئے دہشت گردی کے حوالے سے، پسنی اور مارا پہ ہوا، ایئر بیس پہ حملہ ہوا، اور ڈیرہ اسماعیل خان بازار میں ہوا۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں یا یہ الگ الگ کچھ چیزیں ہیں؟ ایک ہی دن میں 3 واقعات تو ہوئے تو ہیں نا؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، دہشت گردی کا پاکستان کے اندر جو سلسلہ ہے وہ 2002 کے بعد سے جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پاکستان اور پاک فوج کی طرف سے بھرپور ایک کارروائی جو کی گئی تھی، جس طریقے سے ضرب عضب پھر شروع کی گئی، اور اس میں پھر بڑے پیمانے پر پورے ملک میں جو ان کے سہولت کار ہیں اور جو ہمارے قبائلی اضلاع ہیں وہاں پر جو دہشت گرد تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اس میں کافی حد تک، بہت حد تک کامیابی پاکستان نے حاصل کی۔ لیکن وہ یہ کہ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کے اندر جو پھر کچھ سیاسی معاملات تھے اس میں اچھا، یہ تو بیک گراؤنڈ ہو گیا نا، سب کو پتا ہے کہ یار یہ سب کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم اس دن کی بات کرتے ہیں کہ میاں والی ایئر بیس پہ ہم بات کرتے ہیں، حملہ ہوا، پاک فوج نے اس کا جواب بھی دیا، تمام دہشت گرد مارے بھی گئے، اس کے بعد ایک انڈین پروپیگنڈا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے پاکستانی وہ بھی شامل ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہماری کچھ اینکر حضرات یا یوٹیوبرز جو ہیں، اگر وہ اس طریقے سے اس صورتحال کو اپنی سیاسی ضرورت اور پاک فوج کے خلاف اپنے ذاتی بغض اور اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا دہشت گردی ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پاک فوج ہی ہے جو اس وقت ہمارے ملک کی اندرونی اور بیرونی ہر طرح سے جو ہے دفاع کی بھی ضامن ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں رکھی ہوئی۔ اور پھر یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں وہ جو 9 دہشت گرد تھے ان کو نہ صرف مار ڈالا بلکہ ان کو اپنی قوم کے اور سب کے سامنے بھی لے آئے کہ یہ ہیں وہ دہشت گرد جو اندر داخل ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ اس کو اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں، میرے خیال 2 جنوری 2016 پٹھان کوٹ پہ حملہ ہوا انڈیا میں، انڈیا نے فوری طور پہ سرکاری سطح پر پاکستان پہ الزام لگا دیا۔ پاکستان نے کہا کہ اگر آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس میں کوئی ہے تو ہم آپ کے ساتھ تحقیقات میں تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ انڈیا نے عالمی سطح پر اتنا شور مچایا کہ امریکہ نے بھی کہا ہاں جی پاکستان اس میں ان کے ساتھ تحقیقات میں ان کی معاونت کرے۔ پاکستان نے اپنی 5 رکنی ٹیم جو ہے وہ باقاعدہ بھیجی براستہ دہلی پٹھان کوٹ۔ وہ آپ اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہوا وہاں پر۔ نہ تو انڈیا آج تک ان لاشوں کو سامنے لا سکا ہے عوام کے سامنے کہ کتنے دہشت گرد تھے، کیا تھا سارا کچھ، وہ انڈیا کا فالس فلیگ آپریشن تھا، اس لیے انہوں نے بہت ساری چیزیں چھپا لیں۔ پاکستان کی جو تحقیقاتی کمیٹی گئی ہوئی تھی وہاں پہ، ٹیم گئی ہوئی تھی 5 رکنی، ان کو ملنے نہیں گیا۔ وہاں پر جو لوگ کاروائیاں کر رہے تھے یا جو وہاں پہ انچارج تھے یا جو لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ انہوں نے مقابلہ کیا ہے، تو ان میں سے کسی کو نہیں ملایا گیا۔ جو لوگ وہاں پہ مارے گئے ان کے لواحقین سے نہیں ملوایا گیا۔ تو ایک انہوں نے ڈرامہ تھا کیا اور واپس آ گئے۔ لیکن یہ تو کھلے عام سی بات ہے نا کہ چند ہی گھنٹوں میں پاکستان کی فوج نے بڑے ہی بھرپور طریقے سے ان سارے دہشت گردوں کو مار گرایا اور ان کی لاشیں سامنے رکھ دیں۔ لیکن یہاں پر ایک افسوس ہے کہ ہماری حکومت جو ہے سرکاری سطح پر اس طریقے سے، سوائے وزیر داخلہ نے ٹھیک ہے وہ کہا ہے کہ اس میں رہا اور اس کا رول ہے، بھئی اس میں حکومت جو ہے حکومت بھی کہے، اور ہمارا جتنا الیکٹرانک قومی میڈیا ہے اسے کھل کر کہنا چاہیے کہ ہاں اس میں انڈیا ملوث تھا، پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی اس خطے میں، اس دنیا میں کسی اور ملک سے کوئی نہ تو کشیدگی ہے نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، اور ہمارا بڑا واضح اور جو دشمن ہے وہ انڈیا ہے۔ اور اب اگر ہمارے یہ کچھ ذاتی یہاں پہ سیاسی بغض کی بنیاد پر اگر اس کو، اس ایشو کو بھی پاکستان کی عوام کو پاک فوج کے خلاف بزدل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں یہ باعث شرم بھی ہے اور تکلیف دہ۔ بیگ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جو پاکستان میں سیاسی تقسیم ہے اس کو اب آپ اداروں کی تقسیم کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں؟ جیسے اس میں واقعے میں بھی دیکھیں تو جو کوشش کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، چند لوگوں کی طرف سے، کہ جی اس فوج کو بھی تقسیم کیا جائے۔ اچھا، اس سے پیچھے جاتے ہیں تو جو پچھلے 1.5-2 سال میں جوڈیشری میں تقسیم نظر آئی، عدلیہ میں، اعلیٰ عدلیہ میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ مطلب یہ اب اس واقعے پہ ہم دوبارہ واپس آتے ہیں، مطلب اگر کھل کے بات کرتے ہیں، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ معید پیرزادہ صاحب کا حالیہ ٹویٹ
جس میں انہوں نے کہا کہ جی کچھ افسران کو اور جو سینئر لوگ ہیں اور جو فوج کے اندر ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور چیزیں، اور یہ بھی ایک طرح سے اکسانے کی کوشش ہے. دیکھیے اکسانا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اکسا رہے ہیں ایک، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو باشعور پاکستانی ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں جی اور وہ اس طرح کی چیزوں کو آگے فارورڈ کرتے ہیں تو وہ بھی تو اس کا حصہ ہی بن رہے ہیں نا. مطلب ہے کہ ایک سیاسی اسٹنٹ تھا، اس سیاسی اسٹنٹ کی بنیاد پر یہ تقریباً آج سے نہیں، آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ایوب خان کے زمانے سے دیکھ لیں، پاک فوج کو جو ہے اس کے اوپر تانہ زنی اور پاکستان کے عوام کے جتنے مسائل ہیں اس کی ذمہ داری جب پاک فوج پہ ڈالی جاتی ہے. لیکن وہی فوج جس وقت سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، وہی فوج جس وقت دہشت گردوں کا مقابلہ کرتی ہے تو اس پر کوئی بات نہیں کرتا. اگر آپ یہ دہشت گردی کے دور میں دیکھیں، میں ایگزیکٹلی میں اس میں وہ نکالا تھا کہ جو جملہ ہے نا معید پیرزادہ کے ٹویٹ کا، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ اور افسران جس پاکستان کا درد رکھتے ہیں انہیں اس صورتحال کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. معید پیرزادہ جو ہے اس نے اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں کہ پاک فوج کے اندر بھی وہ ایک تفریق یا ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور پہلے دن سے اس کے اندر یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہے. اور اس بات کا ادراک ہمارے بہت سارے دشمن بھی کر چکے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کو گھٹنوں پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ پاک فوج کے اندر تقسیم پیدا کریں، سب سے پہلے آپ پاک فوج کو شکست دیں. اور یہ بین الاقوامی سطح پہ تھنک ٹینکس جو ہیں یہ کہہ چکے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا انڈیا کو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے، تو جو ہے وہ اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر وہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کی عوام کو اس کے سامنے لا کھڑا کریں. اور یہی کوششیں جاری ہیں. اور ہمارے جو باشعور لوگ ہیں، میں پھر دہراؤں گا، ہمارے جو باشعور لوگ ہیں جو اپنے اسی سیاسی ایک وابستگی کی بنیاد پر اس وقت وہ پاک فوج کے خلاف اگر کچھ رائے زنی کر رہے ہیں یا رائے رکھتے ہیں تو انہیں اس کے اوپر رجوع کرنا چاہیے. اور یہ موقع نہیں ہے کہ آپ سیاست کریں. اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. عادل راجہ نے بھی ایسا ہی کوئی کیا اور جو نقصان ہے وہ جو وہی نقصان بتا رہے ہیں جو انڈین پروپیگنڈا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو یہ لوگ ہیں تو اپنے آپ کو ہم پاکستانی کہتے ہیں، یہ بھی پاکستانی کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو اس وقت جو جن اداروں کو بچانے کی ضرورت ہے، جہاں مورل بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں آپ نے جو بات کی اس کی دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے مورال کی آپ نے بات کی، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر 2002 کے بعد سے جس وقت براستہ افغانستان انڈیا نے منتقل کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پاکستان میں، پاکستان کے خلاف جنگ کی صورت میں، تو آپ یہ دیکھیے ہمارے کتنے افسران اور جوان اب تک شہادتیں حاصل کر چکے ہیں. اگر آپ ریشو دیکھ لیں تو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کارروائیوں میں یا جنگ میں افسران کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو. ہمارے ہاں افسران جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً جوانوں سے تھوڑا سا کم ہے. اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مورال جو ہے وہ ابھی تک اسی طریقے سے قائم ہے، اس کو نہیں توڑا جا سکا. اور اب بھی دیکھ لیے جہاں بھی ابھی چند ہی دن پہلے ہمارے کچھ افسران بھی شہید ہوئے ہیں، نوجوان افسران بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، سینئر افسران بھی شہید ہوئے ہیں. اسی بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران جو ہے ہمارے بہت سارے افسرانوں نے اپنی جو ہے نا جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. تو مورال والی اگر بات ہے تو وہ تو ان کی خواب خیالی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج کے اندر جب بھی کوئی جوان آتا ہے، افسر آتا ہے، تو وہ اپنے سر پہ کفن باندھ کے آتا ہے اس ملک کے تحفظ کے لیے، اور وہ اپنے حلف جو ہے نا پاسداری کر رہے ہیں. اچھا لیکن اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے لوگوں کے کہنے پہ اور بہکاوے پہ آ کے ہمارے فوج کے اندر جو ہے تقسیم وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ پھر ان کی خام خیالی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے وہ سیاستدان جو اس کوشش میں ہیں کہ فوج کے اندر کسی طریقے سے جیسے عدلیہ میں ڈویژن پیدا ہو گئی تھی یا باقی اداروں میں ہو گئی تھی، یہاں بھی پیدا کر دی جائے، تو یہ بھی ان کی خام خیالی ہے. اس وقت اگر ہم اس واقعے کے بعد رد عمل دیکھیں تو کہ سیاستدانوں میں سے تو کسی نے شاید نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ معید پیرزادہ اور انہوں نے بات کی، عادل راجہ نے اور چیزوں کی مطلب انہوں نے تو دیکھیے اب سیاستدان ہمارا جو ہے وہ اس وقت چونکہ اپنی ایک سیاسی ضرورت کے تحت انہوں نے خاموشی جو ہے نا تاریخ کی ہوئی ہے. صحیح، مطلب اس وقت تو دیکھیں اس واقعے کے اوپر اگر ہم فوکس کرتے ہوئے اس وقت دیکھیں، ہم تو اس وقت دیکھتے ہیں نا، تو ان لوگوں کا جو ہے اٹریکٹ کرنا اینٹی پاکستان اپروچ جن لوگوں کی ہے ان کو وہ تو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور ان کا مقصد بھی یہی ہے. دیکھیے اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج کا دشمن ہے تو وہ ملک کی سلامتی کا دشمن ہو گیا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں دہشت گردی ہو رہی تھی، آپ کے اسکول، کچہریاں، ہسپتال
ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بنکر ہوں، خاردار تاروں اور وہاں پہ جس طرح مورچے بنے ہوئے تھے. تو اس وقت کون تھا؟ اس وقت یہ جتنے ویلاگر ہیں اور جتنے یہ آپ کے اینکر ہیں اور یہ تمام وہ لوگ بھی جو اس زمانے میں بھی پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے، وہ کہاں تھے؟ اس وقت تو ان کا سانس نہیں نکلتا تھا، سانپ سونگا ہوا تھا کہ کہیں ہم نے کوئی بات کر دی تو ایسا نہ ہو ان کی فوج کے ماتحت میں تو یہ ہمارے خلاف دہشت گرد جو ہے نا کوئی کارروائی نہ ڈال دیں. تو اس وقت اگر یہ اس طرح خاموش تھے تو انہیں اب بھی اپنی میرے خیال ہے زبان بند رکھنی چاہیے. فوج اپنا کام کر رہی ہے لیکن وہ عوام کو فوج کے خلاف خدارہ اس طریقے سے بدراہ نہ کریں. وہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن اس سے یہ ہوگا کہ عوام میں بے چینی پھیلتی ہے، عوام میں مایوسی پھیلتی ہے. فوج کے اندر مایوسی نہیں پھیلتی. فوج جو ہے وہ کاربند ہے اپنے جو ان کا حلف ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. دیکھیے فوج میں آتے ہی کس لیے ہیں؟ فٹ بال کھیلنے کے لیے تو نہیں آتے نا، یہ کرکٹ کے میچ کھیلنے کے لیے تو نہیں آتے. وہ آتے ہی اسلحے کے استعمال اور پاک دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہیں. تو اپنا کام کر رہے ہیں. جب اس طرح کی لڑائی ہوتی تو پھر اس میں جہاں آپ لیتے ہیں وہاں جان دی بھی جاتی ہے. تو جب انہیں اپنی جان دینے کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی انہیں ملال نہیں ہے، کیا ان کے پیچھے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پیچھے بیوائیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پیچھے بوڑھے والدین نہیں ہیں؟ سب کے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی بات کر کے جس وقت آپ کوشش کرتے ہیں کہ پاک فوج کے اندر رفت ڈالی جائے یا ان کے تقسیم کی جائے تو یہ ایک تکلیف دہ ہے اور اس کا اثر جو ہے ان شہداء کے لواحقین پر پڑتا ہے جن کے بچے اس طریقے سے اپنے وطن پر قربان ہو رہے ہیں. اچھا ویسے دیکھیں ان سارے واقعات میں جو غور کریں تو اب سبھی حال ہی میں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جو ملٹری کورس کے حوالے سے تھا اور اسپیشل کورس کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہرحال اگرچہ اس پہ بات تو ہونی نہیں چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، لیکن اس طرح کے فیصلے سے بہرحال دہشت گردی کے واقعات اور اس میں ملوث جو ملزمان ہیں اگر ان کو اسپیشل ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، خاص طور پہ دہشت گردی میں جو ملوث لوگ ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی؟ جی بالکل حوصلہ افزائی لازمی ہوگی. اور میرے خیال ہم پہلے بھی اس موضوع پہ یہیں بیٹھ کے بات کر چکے ہیں اور چونکہ فیصلہ آ چکا ہے اب اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اور ابھی چونکہ حکومت نے ابھی تک شاید اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی اور ابھی دوبارہ وہ زیر سماعت نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ جو دہشت گرد سکہ بند دہشت گرد جنہوں نے تسلیم کیا کہ وہ دہشت گرد ہیں، جنہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے خون کی ہولی کھیلی ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں کے خلاف یا پاک فوج پر حملہ کی ہے، تو آپ ان کو جس وقت عام عدالتوں میں لے کر جائیں گے تو ہمارا عام عدالتی جو نظام ہے اس کی طرف تو آج تک کسی نے کوئی توجہ دی ہی نہیں. وہاں پر تو یہاں قاتل جو ہے بڑے مزے سے رہا ہو جاتے ہیں اور وہاں پر تو ابھی یہ ایک فیصلہ آیا جی بڑا ہی حیران کن کہ ایک بہن کو اس کے بھائیوں نے اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا. سپریم کورٹ نے 34 سال کے بعد، غضب خدا کا 34 سال کے بعد کہا ہے کہ وہ دونوں بہنیں جو تھیں وہ مر چکی ہیں، جن کا حصہ بنتا تھا وہ دونوں ہی مر چکی ہیں، ان کے بچے ہیں، کیس چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں جی اب یہ بہنوں کا حق ہے اور انہیں لینا پڑے گا. بھئی جب اس وقت حق ہے تو جو پہلی عدالت تھی ابتدائی اس نے اس کے اوپر فیصلہ اسلام اور شرع اور اخلاق اور قانون کے مطابق کیوں نہیں دیا؟ ان کو اس کا حق جو ہے اگر اسی وقت مل جاتا تو اپنی زندگی میں ہی وہ ایک انہیں تسکین ہوتی. یہ تو ہماری عدالتوں کا حال ہے. اور اس طرح کی عدالتوں میں جس وقت دہشت گردوں کا کیس لے کے جائیں گے تو آپ ہی کے ملک کے اندر بہت سارے جج تھے جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد پھر سیاسی حکومتوں نے ہی آرمی ملٹری کورٹس بنائی تھی کیونکہ عام عدالتوں میں کوئی بھی جج نہیں یاد ہے کہ ملتان میں بھی ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج کے اوپر دھماکہ اٹیک ہوا تھا کچوک کچہری کے پاس. آپ نہیں وہ جو دہشت گرد تھے وہ بتا دیتے تھے جج کو کہ بھائی تو سماعت کر رہے نا، ہمیں پتہ تیرے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو کہاں رہتا ہے اور تیرے باقی بہن بھائی وہ کہاں رہتے ہیں. تو کیا وہ جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے فوجی افسران تھے، چاہے میجر ہے چاہے کرنل ہے جو بھی ہے، کیا ان کے لواحقین نہیں ہوتے؟ وہ سب سیولین ہوتے ہیں. کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہوتے؟ کیا وہ اسی شہر میں کیا کسی وہ بنکر میں جا کے پڑھتے ہیں یا ان کے باقی پورا خاندان جو ہے کسی محفوظ ٹھکانوں پر ہوتا ہے؟ تو وہ بھی نشانے پر ہوتے ہیں لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے. اچھا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا آخری سوال کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو ان واقعات کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کا آپریشن کا اعلان ہے غیر قانونی طور پہ رہائش پذیر جو بھی لوگ ہیں یہاں پہ ان کے خلاف آپریشن کے وہ بھی رد عمل ہو سکتا ہے کوئی یہ چیزیں وہ اینگل بھی شامل ہے؟ آپ نے بر وقت اور صحیح نشاندہی کی. اس میں ایسا ہے کہ جس وقت آپ ان کو نکال رہے ہیں ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ جو رجسٹرڈ لوگ ہیں جو باقاعدہ مہاجر کے طور پر آئے اور یہاں قیام پذیر ہیں ان رجسٹرڈ ہوئے ہیں ان کو نہیں نکالا جا رہا. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر آئے ہوئے ہیں تو انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ سہولت کار ہیں.
अगर आप पिछले 20 साल का डेटा उठाकर देख लीजिए जो पाकिस्तान में खुदकश धमाके होते रहे, उनमें आप देख लीजिए कि कितने एक थे जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और कितने एक थे जो कि अफगानिस्तान से आए थे। अच्छा, उसमें ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, उनकी तंजीमों के लोग भी हैं। कैमोफ्लेज करना मतलब जो भी है, वो चाहे अफगान है, ताजिक है, उज़्बेक है, कुछ भी है, और उसका ये रद्द-ए-अमल भी हो सकता है दबाव डालने के लिए, और उसके लिए बाकायदा जो सोशल मीडिया पर बाज़ अखवानियों की तरफ से धमकी या मेज़ जो है वो उनके पैगामात भी आ रहे हैं, तो वो भी एक अवामिल उसमें उसे शामिल कर सकते हैं सर। लेकिन फिर वही बात है कि हम हालत जंग में हैं बतौर कौम, और ये जो अर्बन जंग होती है, जो इस तरह की जंग होती है, सरहदों पे नहीं लड़ी जा रही, ये अवाम के अंदर से जब लड़ी जा रही होती तो अवाम के अंदर से दहशतगर्दों को तलाश करके मारना, उनका सफाया करना, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। पाक फ़ौज और पाकिस्तान के खुफिया अदारे जो हैं उन्होंने इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। वो गुमनाम मुजाहिद हैं, जो शहीद हो गए वो गुमनाम शहीद हैं। आम आदमी को तो पता ही नहीं, चूँकि उनकी न शनाख्त होती है ना उनका नाम होता है, वो शहीद हो जाते हैं अपनी फ़राइज़ की अदायगी में। लेकिन यह है कि पहले भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि आबादी के अंदर से मौजूद दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को ही काबू किया जाए, उनका सफाया किया जाए, रद्द-ए-अमल में कोई बेगुनाह आदमी ना मारा जाए। तो ये हमारी फ़ौज का एक इंतहाई कामयाब ना सिर्फ ये पॉलिसी है बल्कि उनके सब्र और तहम्मुल का जो है एक अजीम मुजाहरा भी है कि वो अपने लोगों का भी ख्याल करते हैं, और इसलिए कभी कभी ज़्यादा जानी नुकसान भी हो जाता है। सही, बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आपने बात की और कि इस जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उसके वाले से बात की। लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तानी जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं वो अगर दहशतगर्दी के वाक़यात और उसमें सियासत के साथ साथ सियासी जमातों के साथ साथ अगर फ़ौज को भी तकसीम करने की बात कर रही होंगे या हो रही होगी तो वो भी कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद इज़वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।